بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس دنیا میں طاقت کا مرکز بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک ملک ساری دنیا کو اپنی چابک سے ہانکتا ہے تو کبھی دوسرا کردار نبھاتا نظر آتا ہے۔ 1992 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ اس دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا۔ امریکہ کی لڑی ہوئی جنگوں کا تذکرہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کمیونزم کو شکست دینے کے بعد ساری جنگیں اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہی لڑی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر عراق کی جنگ کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر جنگ لڑی گئی اور لاکھوں معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا، ان پر خود برطانیہ کے وزیر اعظم نے معافی مانگی ہے۔ اگر مسئلہ صرف صدر صدام کو ہٹانے کا ہی تھا تو کیا اس کے لیے لاکھوں معصوم شہریوں کا قتل کرنا ضروری اور لاکھوں پرامن لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا ناگزیر تھا؟ آج اگر صدر ٹرمپ اپنی صدارت چھوڑنے سے مکر جائیں اور محاذ آرائی پر اتر جائیں یا احتجاج کرنے والوں پر تشدد کرنا شروع کر دیں تو دنیا امریکہ پر جنگ مسلط کر دے گی۔ یقیناً نیٹو اور اتحادی ایسا نہیں کریں گے، لیکن عراق کی باری میں امریکہ نے ایک خود مختار ملک پر حملہ کیا اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کے پڑوس میں ایک مضبوط ملک کو عسکری، انتظامی، مالی، ساختی لحاظ سے تباہ کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سالانہ لاکھوں بیرل تیل پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ اور اب اسرائیل کو آنے والے کم از کم 20 سال تک عراق سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ آج ٹرمپ کا بلیک واٹر کے 4 افسروں کی سزا معاف کرنا، جنہوں نے عراق کے قتل عام میں 14 معصوم لوگوں کو مارا تھا، انصاف کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو وہ اپنے غیر قانونی وجود سے لے کر آج تک دنیا کا سب سے متنازع ملک ہے۔ اگر بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک ملک ان 4 اصولوں کو اگر وہ پورا کرتا ہے تو وہ ملک ایک خود مختار کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہ جو 4 قوانین ہیں، بین الاقوامی قوانین کے مطابق متعین حدود کرنا، مستقل آبادی، ایک حکومت، دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت، تو یقیناً یہ 4 چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل یہ 4 قوانین پورے نہیں کرتا۔ ان اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسرائیل کا وجود ہی غیر قانونی ہے، کیونکہ اسرائیل کی حدود آج تک متعین نہیں ہے۔ اس کی آبادی بھی غیر قانونی عبادت کاری کی وجہ سے ہر روز بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت بھی برطانیہ کی اجارہ داری سے قائم ہوئی ہے۔ جہاں تک دوسرے ممالک سے تعلقات کا تعلق ہے تو امریکہ بغیر اسرائیل کسی ملک سے بطور خاص مسلم ممالک سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اس کی تازہ مثال صدر ٹرمپ کی کال کے نتیجے میں مراکش کا اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہر لحاظ سے غیر منطقی اور غیر فطری ہے۔ قانونی نکات تو اوپر جو میں نے بتائے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایسا ملک جو اپنے قیام سے لے کر آج تک انسانیت کا خون بہانے میں مصروف ہے اور فلسطین کے لاکھوں مسلمان لوگوں کے قتل عام کے علاوہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ظلم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی کو قتل کرنے کی قدرت ہے تو قتل جائز ہے، اور اب یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے کسی کو بھی بے گھر کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کسی واقعہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل ان مظالم اور ستم گری سے اب بچا واقف ہے۔ اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش ہونے والی 200 سے زائد قراردادیں اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ حال ہی میں مراکش نے اپنے تعلقات اسرائیل سے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے اس سارے معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے مراکش کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونی کال کے بعد مغربی صحارا پر مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کیا اور بدلے میں مراکش اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی مراسم بحال کرے گا۔ حالانکہ اس سے نہ تو مغربی صحارا کی آزادی کے لیے لڑنے والوں پر اثر ہوگا، نہ وہ وجہ ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن مراکش نے اپنے ضمیر کو بیچ کر لاکھوں معصوم انسانوں کا قتل جائز مان لیا جو اسرائیل کے ہاتھوں ہوا۔ اس میں پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ بلوچستان میں شر پسند عناصر کو ملزم کر کے پاکستان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو وہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا بلوچستان کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔
پاکستان کا مسلم ممالک میں جوہری وسائل کی وجہ سے ایک ممتاز مقام ہے، اور پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد باقی ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ AFT میں پاکستان کی گرے لسٹ میں شمولیت کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ منگولیا کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح منگولیا اسرائیل کے خلاف پیش ہونے والی کسی بھی قرارداد میں شریک نہیں ہوا، اپنے آپ کو ووٹنگ کے وقت غیر حاضر رکھا اور منگولیا کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان پر مختلف سمتوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنا رخ کس طرح متعین کرتا ہے۔ کیا پاکستان کی انتظامیہ اور ادارے عقل اور ہمت سے کام لیتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کر پائیں گے؟ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس کشمیر پر بھارت کے غیر منصفانہ اور غیر انسانی تسلط کو تسلیم نہ کرنے کا جواز نہیں بچے گا۔ پاکستان ساری دنیا کو اس بات کو سمجھ لے کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور آج نہیں تو کل ساری دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ انسانیت کو بچانے کے لیے ایک مضبوط غیر سیاسی غیر جانبدار عالمی اتحاد کی ضرورت ہے، جو انسانوں پر ظلم کرنے والے اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے والے ممالک پر نہ صرف نظر رکھے بلکہ ان پر سیاسی، معاشی، سفارتی، سفری اور انتظامی پابندیاں بھی لگا سکے۔ یاد رکھیے، جب ظلم اور ناانصافی کسی معاشرے میں رواج پا جائے تو اس معاشرے کی تباہی کے لیے کسی عذاب کی ضرورت نہیں رہتی، وہ معاشرہ خود بخود اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔